لاڈو کا خاندان بہت غریب تھا۔ لاڈو کا شوہر طوطا راجا کے محل میں سپاہی کا کام کرتا تھا۔ لاڈو بھی اپنے شوہر کے ساتھ محل میں صفائی کا کام کیا کرتی تھی۔ شادی کے بعد بہت سالوں تک لاڈو کی کوئی اولاد نہیں تھی، مگر پھر سالوں کے بعد اوپر والے نے لاڈو کی ماں بننے کی خواہش پوری کر دی اور لاڈو کا ایک چھوٹا سا پیارا سا بچہ ہوا۔ اس کا نام ٹیلو رکھا تھا۔ لاڈو ٹیلو سے بہت پیار کرتی تھی، جتنا ہو سکے اس کی ہر خواہش کو پورا کرتی تھی۔ ٹیلو کے بابا بھی ٹیلو سے بہت پیار کرتے تھے۔ ٹیلو اب 1 سال کا ہونے والا ہے اور لاڈو اپنے بیٹے کی سالگرہ بہت دھوم دھام سے منانا چاہتی ہے۔ ٹیلو اپنے دوستوں کے ساتھ باہر کھیلنے گیا تھا اور آج تو چھٹی کا دن ہے، اس لیے ٹیلو کے بابا گھر پر تھے۔ لاڈو کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ سنو جی، ہمارا بیٹا ٹیلو اب 1 سال کا ہونے والا ہے۔ مجھے میرے بیٹے کی سالگرہ کو بہت ہی دھوم دھام سے منانا ہے۔ اس کے لیے ہمیں ابھی سے تیاری کرنی ہوگی۔ آپ راجا کے محل میں جا کر منیب جی سے کچھ پیسے ایڈوانس لیجئے۔ مجھے بستی کے سب رہنے والوں کو ٹیلو کی سالگرہ پر بلانا ہے۔ میں بھی مینو موسی کے پاس جا کر آتی ہوں۔ پچھلے سال میں نے 6 مہینے تک ان کے گھر کام کیا تھا، اس کے پیسے انہوں نے ابھی تک نہیں دیے۔ ٹھیک ہے لاڈو، تم جا کر آؤ، میں بھی منیم جی کے گھر جا کر آتا ہوں۔ بلو وہاں سے اڑ جاتا ہے اور منیم جی کے گھونسلے کے پاس آ جاتا ہے۔ مالک، او مالک، میں ہوں بلو۔ منیم جی دروازہ کھول دیتے ہیں۔ ارے بلو، تم آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ بولو، کیا کام ہے؟ مالک، میرے بیٹے کی پہلی سالگرہ آنے والی ہے اور مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں اسی کے بارے میں بات کرنے آیا تھا۔ مالک، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، کیا مجھے کچھ پیسے ایڈوانس میں مل سکتے ہیں؟ کیا کہا؟ پیسے اور ایڈوانس؟ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ میں نے پہلے ہی تمہیں بہت سارا ایڈوانس دیا ہے، پہلے وہ واپس کرو۔ 1 روپیہ نہیں ملے گا۔ اور ہاں سنو، کل سے تم ڈبل ڈیوٹی کرو گے۔ نئے سال کے موقع پر راجا جی کے محل میں کچھ پردیسی پنچھی آنے والے ہیں، اب تم جاؤ۔ بلو ناراض ہو کر گھر واپس آ جاتا ہے۔ لاڈو بھی واپس گھر آ جاتی ہے۔ بلو آ کر لاڈو سے پوچھتا ہے، کیا ہوا لاڈو؟ کیا مینو موسی نے تمہارے پیسے دے دیے؟ نہیں جی، الٹا مینو موسی نے مجھے ڈانٹا۔ انہوں نے کہا کہ میرے تجھ پر بہت احسان ہے، میں تجھے پیسے نہیں دوں گی۔ آپ بتائیے، کیا آپ کو مل گئے پیسے؟ مجھے بھی نہیں ملے لاڈو، منیب جی نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا اور کل سے ڈبل ڈیوٹی پر آنے کو کہا۔ اب ہم اپنے بیٹے کی سالگرہ کیسے منائیں گے؟ دونوں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تب تک ٹیلو کھیل کر گھر واپس آ جاتا ہے۔ ماں، مجھے بہت بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو دو نا۔ ہاں میرے بیٹے، یہ لو، کھاؤ۔ تھینک یو ممی۔ ماں، کیا آپ کو پتا ہے آج میرے دوست کالو کی سالگرہ ہے؟ اس نے مجھے شام کو اس کے گھر پر بلایا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا اس کے بابا نے اس کے لیے بہت بڑا کیک آرڈر کیا ہے۔ ماں، میری سالگرہ کب آنے والی ہے؟ مجھے بھی میرے برتھ ڈے پر بڑا کیک چاہیے، تم لاؤ گی نا ماں؟ ہاں میرے بیٹے، میں تمہارے لیے ضرور بڑا سا کیک لے کے آؤں گی۔ ٹیلو بہت خوش ہو جاتا ہے اور کھانا کھا کر پھر سے کھیلنے کے لیے نکل جاتا ہے۔ لاڈو بلو سے کہتی ہے، سنیے جی، آپ ایک کام کرو، ساہوکار کے پاس جا کر کچھ پیسے لے آؤ۔ میں بھی آپ کے ساتھ ڈبل ڈیوٹی کروں گی اور ہم ساہوکار کا قرضہ چکا دیں گے۔ ٹھیک ہے لاڈو، اب یہی ایک راستہ رہ گیا ہے۔
بلو وہاں سے اڑ کر چلا جاتا ہے اور ساہوکار سے کچھ پیسے مانگ کر لاتا ہے۔ کچھ دن ایسے ہی گزر جاتے ہیں اور ٹیلو کی سالگرہ کا دن آ جاتا ہے۔ سنیے ٹیلو کے پاپا، آپ کو یاد ہے نا آج کیا ہے؟ مجھے یاد ہے لاڈو، آج ہمارے ٹیلو کی سالگرہ ہے۔ آج ہم دونوں جلدی گھر آ جائیں گے۔ تم سارے جنگل والوں کو دعوت دے کر گھر آ جانا اور میں کیک لے کر گھر آ جاؤں گا۔ چلو میں نکلتا ہوں۔ شام ہو جاتی ہے۔ لاڈو بستی کے سب رہنے والوں کو دعوت دے کر گھر آ جاتی ہے۔ بلو بھی کیک لے کر گھر آ جاتا ہے۔ کالو کوا بھی اس کے ساتھ تھا۔ کچھ ہی دیر میں سارے پنچھی لاڈو کے گھر میں جمع ہو جاتے ہیں۔ سارے پنچھی ٹیلو کو سالگرہ کی مبارک دے رہے تھے۔ مینو موسی بھی سالگرہ میں شامل ہو گئی تھی۔ اس سے یہ خوشی دیکھی نہیں گئی اور مینو موسی نے کچن میں چپکے سے جا کر کیک گرا دیا۔ کیک گرا کر مینو موسی پھر سے پارٹی میں شامل ہو گئی۔ جیسے ہی لاڈو کیک لینے کے لیے کچن میں آئی تو اس نے دیکھا کہ سارا کیک وہاں پر بکھرا پڑا تھا۔ تبھی گونگا موسی بھی کچن میں آ گئی۔ ارے لاڈو، یہ کیا ہوا؟ دیکھو نا موسی، انہوں نے بہت محنت سے یہ کیک لایا تھا، یہ پتہ نہیں کیسے ہو گیا۔ اب میں کیا کروں؟ سارے بچے تو کیک کا ویٹ کر رہے ہیں۔ تم فکر مت کرو لاڈو، میں ہوں نا، جیسے میں کہتی ہوں تم ویسے کرو۔ کیا گھر میں کیک بنانے کا سامان ہے؟ ہاں موسی، گھر میں سارا سامان ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں جیسا بولتی ہوں تم ویسا کرو۔ گونگا موسی نے جیسے جیسے کہا ویسے ویسے لاڈو چڑیا کرتی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی دیر میں لاڈو چڑیا نے بہت شاندار کیک بنا لیا۔ لاڈو چڑیا کیک کو لے کر پارٹی میں شامل ہو جاتی ہے۔ سارے مل کر ٹیلو کی سالگرہ بہت ہی دھوم دھام سے مناتے ہیں۔